Elhamdülillahi nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
للمتقين إماما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات واسطے، سامعین و سامعات، عدد خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرنا ہے کہ اولاد اللہ دی بڑی عظیم نعمت ہے۔ دنیا دے اندر اللہ رب العالمین نے انسان واسطے بے شمار انعامات بنائے عطا فرمائے، بڑیاں بڑیاں اللہ دیاں نعمتاں نے اس رب ذوالجلال دے بڑے بڑے انعامات اور احسانات نے اگر کوئی انسان اپنے خالق اپنے مالک دے انعامات احسانات نو شمار کرنا چاہے، گرنا چاہے تو آدمی گر نہیں سکتا، اور انہا ساریاں نعمتاں انعامات وچوں اولاد بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد عطا اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی کسی نو اولاد نہیں دے سکتا۔ نعمت بڑی ہے اور اس نعمت نو عطا اللہ ہی کرتا ہے۔ جنوں جانتا ہے او اولاد دی نعمت نہ رب نواب دیندہ ہے، اور رب دی مرضی ہے جنوں چاہے اولاد دی نعمت تو اللہ محروم فرما دے۔ تو حضرات پتہ لگیا اولاد نعمت بڑی ہے، عطا اللہ کرتا ہے، اور اولاد والی نعمت منگنی بھی اللہ کو ہی چاہیے ہے۔ اور اولاد تد پیدا ایک قدرت نے مالک نے ایک نظام بنایا، جوڑا بنے گا اولاد کا سلسلہ پھر شروع ہوئے گا، جوڑا بنے گا پھر اولاد دی التجا بھی کرتا ہے، اولاد دی خواہش بھی اپنے دل اندر پیدا کرتا ہے۔ اس سب کچھ بات پہلے جوڑا بنے گا، شادی مرد عورت دی ہوئے گی تو پھر اولاد کا سلسلہ چلے گا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تو اسی مطالعہ کریے تے پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب تو پہلے آدم علیہ السلام نو دنیا کے اندر بھیجے ہے، بنایا۔ اللہ نے سب تو پہلے آدم علیہ السلام نو بنایا۔ کیج بنایا؟ اللہ پاک نے ساری زمین تو مٹی جمع فرمائی، اور اس مٹی نو کو کے اللہ نے اپنے ہاتھ دے نال حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا۔ آدم علیہ السلام نو بنان تو بعد پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر ٹھہرایا۔ آدم بن گیا اور جنت دے اندر رہن لگ گیا۔ رب نے فرشتے کو سجدہ بھی کروا دیتا ہے، عزت بڑی ہے، مقام مرتبہ بڑا، اور پھر جنتیاں نعمتاں، جنت کا داخلہ، جنت کا آرام تے سکون اللہ نے اے بھی میسر کروا دیتا ہے۔ لیکن اے دے باوجود کیونکہ ہے اکلے نے آدم جنت دے
اندر تے رہ رہے نعمتاں بڑیاں ملیاں نے لیکن انہاں نعمتاں دے باوجود اجے تک سکون میسر نہیں ہو رہا اور لوگوں پتہ یہ بھی لگیا اگر کوئی بندہ دنیا دے اندر محل بنا لیندہ دنیا دے اندر عالی شان کوٹھی تیار کر لیندہ دنیا دے اندر بڑے بڑے بنگلے بنا لیندہ اور انہاں بنگلیاں تے محل دے اندر انہاں کوٹھیاں تے چباڑیاں دے اندر دنیا دی ہر آرام دے چیز بھی ہوئے پر وہ رہن والا کلا ہوئے انہوں سکون میسر نہیں آئے گا انہوں اس کوٹھی دے اندر حضرات و آرام میسر نہیں آئے گا انہوں اس کوٹھی دے بنگلے دے اندر اس سکون تے اطمینان نہیں ملے گا جتنی دیر جوڑا بن کے اس کوٹھی دے اندر نہیں رہے گا اور یارو جے کلے انسان نو کلے ہی مرد نو سکون ملنا ہوندہ آرام تے رات ملنی ہوندی تے میرے تے تیرے بابا آدم نو جنت اندر رات تے سکون مل جاندہ لیکن اداسی ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا اپنے ہاتھ نال بنایا اللہ دے پیارے آدم جنت دے اندر رہ لگ پہنے لیکن یہ سکون نہیں اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں اللہ فرماتے نے والذی خلقکم والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن عليها اللہ رب العالمین فرماندے نے او اللہ تے ایسا ہے جنہیں تو انہوں تنہا اللہ نے بنایا کلے نے بنایا اور پہلے کلے آدم نے بنایا آدم دے بچوں پھر اللہ نے حوا نو پیدا فرمایا وہ تو بعد اللہ نے سلسلہ آدم دے بچوں اللہ نے ماں جی حوا نو پیدا فرمایا میرے دے تو آدھے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام دی سب تو ٹیڑی پسلی جیڑی ہے نا اندے وچو اماں جی حوا نو پیدا فرمایا پتہ لگیا پہلے کلے آدم نے اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا بغیر مرد عورت دے بنایا بغیر باپ دے ماں دے بنایا اللہ اپنی قدرت نال حضرت آدم علیہ السلام نو بنان تو بعد جنت دے اندر ٹھہرایا ان آدم دے وچوں اللہ پاک نے ماں جی حوا نو بنایا جدو ماں جی حوا بن گیا اے بیوی بن گئی انہیں دی وجہ نال اللہ آدم تے اماں جی حوا نو آپس دے اندر راحت تے سکون عطا فرما رہا ہے لوگوں پتہ لگیا جڑا پنن تو بعد پھری اثر اندر سکون ہے جڑا پنن تو بعد پھری اثر دے اندر راحت دے آرام ہے ان جڑا پن گیا ہے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں یہ تو بعد اللہ نے پھر انسانی سلسلہ اج بنایا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
فرماتے نے اور لوگوں اپنے پروردگار کو ڈر جاؤ. کون اللہ کندے کو ڈرنا؟ ربکم الذی خلقکم، جس رب نے تمہوں ایک جان تو پیدا کیتا ہے. من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ نے پھر اندے تو اے انسانا اس جوڑے تو اللہ نے پھر انسان دا سلسلہ شروع فرمایا. پتہ لگیا پہلے آدم تو اللہ نے حوا نو بنایا، جوڑا بن گیا. اور اللہ نے قیامت تک اس جوڑے تو انسانی سلسلہ جیڑا وہ شروع فرما دیتا ہے. میں صدقے جاواں اے انسانی سلسلہ اللہ دی قدرت نال پہ چلدا ہے، جوڑا بن گیا ہے. تے اللہ اپنے قرآن دے اندر یہ کوئی اعلان فرماندا ہے اولاد دی خواہش رکھن والا جوڑا بنے گا تے اولاد دی خواہش پوری ہوئے گی. وہ جی کوئی نوجوان کہی جائے مینوں بیٹا مل جائے، مینوں بیٹی مل جائے، کوئی عورت کہی جائے مینوں بیٹا مل جائے، مینوں اولاد مل جائے، جنی دیر نکاح نہیں ہوئے گا، جنی دیر شادی نہیں ہوئے گی، اے جوڑا نہیں بنے گا، انی دیر نکاح، انی دیر اولاد دا سلسلہ کی میں چل سکتا ہے، اولاد دی خواہش کی میں رکھے گا. اللہ رب کی اعلان فرماندے نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم. جوڑا بنن تو بعد، میاں بیوی بنن تو بعد، نکاح ہون تو بعد مرد عورت دا نکاح ہو گیا. اللہ اندے فائدے بھی بیان کر رہا ہے. جدو مرد عورت دا نکاح ہو جاندے شادی ہو جاندی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ بھی اللہ دیا نشانیاں وچوں نشانی ہے. اور پتہ لگیا عورت جڑی ہے یہ بھی اللہ دیا نشانیاں وچوں نشانی ہے. اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں. ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. جدو اے تہاڈی جنس وچوں اے عورتیں تہاڈیاں بیویاں بن جان تے انہاں دے ذریعے اللہ تانوں راحت پہنچاندا ہے. اللہ بیویاں دے ذریعے تانوں سکون پہنچاندا ہے. پتہ لگیا اے جوڑا بن جاندا ہے. میاں بیوی دی ازواجی زندگی بن گئی ہے، نکاح ہو گیا. ان دے ذریعے نال بیوی گھر آئی ہے تے رحمت ہے، بیوی گھر آئی ہے تے تواڈے واسطے راحت سکون ہے. جدو جوڑا بندا ہے آپس دے اندر ایک دوسرے نال ہمدردیاں، آپس دے اندر ایک دوسرے نال خیر خائیاں، آپس دے اندر اللہ محبتاں پا دیندا ہے، آپس دے اندر اللہ انہاں تے پیار پا دیندا ہے. اور بیوی انتخاب کرنا کہدا ہے اور اولاد دا سلسلہ تے بعد تے چلے گا. پہلے مرد واسطے ضروری ہے اولاد دا سلسلہ بعد تے جس بیوی دا انتخاب کرنا ہے وہ نیک ہونی چاہیے. جس بیوی دا انتخاب کرنا ہے وہ ایمان والی ہونی چاہیے. جیڑی لڑکی خامد دا احتمال کا انتخاب کر دی ہے خامد بھی نیک ہونا چاہیے، وہ لڑکا بھی نیک ہونا چاہیے. بعد اولاد دا
سلسلہ تے پاتا پہلا حق یہ ہے کہ مرد عورت اچھی دا انتخاب کرے. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا تے آ کے کہہ لگیا اللہ دے نبی جی ایک حسن و جمال والی عورت ہے, اچھے قبیلے تے خاندان والی عورت ہے, محبوبہ میں اس عورت دے نال نکاح کر لواں تے نال اگلی گل کی آندا ہے اللہ دے نبی خوبصورت بڑی ہے, خاندان تے اچھا ہے, لیکن ایک کمی اس عورت دے اندر ہے کہ وہ اولاد جنن والی نہیں, اولاد جنن والی عورت نہیں. اللہ دے نبی میں اُتے نال نکاح کرنا وا, آپ نے فرمایا اُتے نال نکاح نہ کرنا. اسے آپ ہی پھر دوسری مرتبہ سوال کردا اللہ دے نبی حسب و نسب والی عورت پر اولاد جنن والی نہیں, میں اُتے نال نکاح کرنا وا. میرے آقا نے دوجی مرتبہ بھی منع فرمایا ایسی عورت دے نال نکاح نہ کر جیڑی اولاد نہیں جنن والی. تیسری مرتبہ صحابی پھر سوال کردا اللہ دے نبی حسب نسب والی عورت ہے, میں دے نال نکاح کراں ایک کہ اولاد نہیں جنن والی. تے میرے آقا نے فرمایا اس عورت نال نکاح کر جیڑی تیری عزت احترام کرے, تینوں خوش کرے, تینوں راضی رکھے. تے دوجی ہوئے کہ وہ عورت اولاد بھی جنن والی ہوئے, وہ اولاد بچے پیدا کرنے والی ہوئے تاکہ جتنے زیادہ وہ بچے پیدا کرے گی قیامت والے دن میں اللہ دے میری امت بجے دی تے میں فخر کراں گا. معلوم ہویا میرے نبی نے فرمایا اس عورت نال نکاح کر جیڑی تینوں راضی رکھے, تینوں خوش رکھے. اس عورت نال نکاح کر جیڑی بچے زیادہ جنے. آج اسی شرطاں لگانے ایک نکاح ہو گیا ہے, اندے وچوں اولاد ہو گئی, بیوی فوت ہو گئی یا بیوی نو طلاق دے دیتی, اب تو آدمی شرط لگاندا ہے میں ایسی عورت نال نکاح کراں گا جیڑی بچہ نہ جنتی ہوئے, ایسی عورت نال نکاح کراں گا جن دے وچوں اولاد نہ ہوندی ہوئے. یہ بات حرام ہے, درست نہیں, یہ نجائز بات ہے. نبی فرما رہے ہیں اس عورت نال نکاح کرو جیڑی زیادہ بچے جننے والی ہوئے تاکہ قیامت نو میں اپنی امت تے فخر کرا. حضرات پتہ لگ گیا اور جوڑا بن گیا ہے, اور مرد ایسی بیوی کا انتخاب کرے جیڑی نیکوکار ہوئے اور بیوی بن والی, ایسے شوہر کا انتخاب کرے جو نیکوکار ہوئے اور جوڑا بنن تو بعد تے پھر بندہ اپنے رب کو دعا کرے الذین یقولون ربنا هب لنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ پاک نے ہر انسان دے دل اندر رکھ دیتی ہے, اور لوگوں انسان ہی نہیں ہر حیوان دے اندر, ہر جاندار چیز دے اندر اللہ نے اولاد کی خواہش رکھ دیتی ہے, اولاد کی طلب رکھ دیتی ہے. پر انسان تیرے دل اندر اولاد کی طلب, اولاد کی خواہش ہے, کیوں نہ رب خواہش لندا, آج کیوں نہ بندہ اولاد کی خواہش اپنے دل اندر پیدا کرے. اولاد اللہ نے بڑی وڈی نعمت بنائی ہے. جب چھوڑا بن جاندا ہے, چھوڑا بنن تو بعد ہن مرد جیڑا وہ بھی خواہش رکھتا ہے میں باپ بن جاواں, میں باپ بن جاواں. عورت بیوی خواہش رکھتی ہے میں ماں بن جاواں. مرد خامد
دے دل وچ خواہش آ رہی ہے میں باپ بن جاواں عورت بیوی بن والی ان دے دل وچ خواہش آ گئی میں ماں بن جاواں یہ نظام اللہ بولے دل اندر مرد عورت اس جوڑے دے دل اندر خواہش آ گئی ہے اللہ سانو باپ ماں بنا دے اولادی بہار نب نصیب کر دے حضرات اولاد واسطے پھر بندہ بڑے بڑے فکر کر دے اور پہلی گل دے کہ بندے دے دل دے اندر مرد ہوے یا عورت ہوے اولاد دی خواہش میرے رب نے رکھی ہے مال جتنا مرضی ہوے حضرات کوٹھیاں اور میں دادی تے کیا ہے اولاد بڑی وڈی رب دی نعمت جے کوٹھیاں ہون بنگلے ہون مربے ہون مارکیٹاں ہون سب کچھ ہوئے اگر اس کوٹھی اندر اولاد نہ ہوئے اور کل سکون نہیں ملتا اور بنگلے اندر اولاد چہل پھرن والی نہ ہوئے میاں اس جوڑے نو چین دے سکون نہیں ملتا اب ایک نے فرعون دے محل اندر بھلا کیڑیاں نعمتاں نہیں ہون گیا اور بادشاہ ظالم نے اپنے آپ نو رب بھی کہلا رہے ہیں انا ربکم الاعلی کہلوانے والا ان دے گھر رہنے والی اما جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اما جی آسیہ فرعون دے محل وچ رہ رہیاں نے بڑیاں دنیا دیاں نعمتاں اللہ نے ساری عطا کیتیاں نے پر رب نے اولاد دی نعمت کو محروم کر دیتا ہے اے رب جنوں چاہے دے پاویں وقت دا فرعون اپنے آپ نو رب کہلوا لے پاویں بڑا بادشاہ ہوئے رب اولاد رب دیندا بادشاہ دے اختیار اندر نہیں اولاد میرے رب دے اختیار اندر ہے پھر اولاد جیڑی ہے لوگوں خزانیاں نال نہیں جے ملدی اولاد جیڑی ہے اے میاں دولتاں نال نہیں جے میسر ہوندی اولاد بچے بچیاں اے دنیا دے مال و دولت نال ملیا کر دے اگر اولاد دنیا دیاں دولتاں نال ملدیاں تے میرے اس دنیا دے اندر کوئی امیر کدی بے اولاد دنیا تو نہ جاندا اے میرے قدرت میرے رب دی قدرت دا نظام ہے ویکھو کوٹھیاں بنگلیاں تے مال انہاں نو اپنی جائیداد دا علم بھی کوئی نہیں لیکن اولاد تو محروم نے بنگلے ہے نے اولاد کوئی نہیں میاں دکاناں ہے نے پر اولاد کوئی نہیں کارخانے چل رہے پر اولاد کوئی نہیں جائیداد نال دنیا تے مال نال اولاد نہیں جے ملدی اولاد تے میرا اللہ ہی دیندا تے خاص اللہ نے ہر بندے دے دل وچ پیدا کر دتی ہے اما جی آسیہ نے تے فرعون دے محل وچ رہ رہیاں نے فرعون دی بیوی ہے پر اولاد کوئی نہیں ہے تو وقت آیا موسیٰ علیہ السلام انہاں دی ماں نو رب نے حکم دیتا اپنے بچے نو دریا وچ روڑ دے میرا موسیٰ نبی روڑدا روڑدا فرعون دے محل دل جا کے تے اے صندوق رک جاندا انہاں دے سپاہیاں حواریاں نے صندوق پکڑیا تے فرعون دے محل وچ رہ گئے صندوق کھولیا تے بچوں پیارا جیا بچہ نکل آیا بچوں خوبصورت بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل آئے نے اور لوگوں گھرتے ہونا جنہ کر اولاد نہ ہوئے اللہ نے اس بھائی نو بیٹے یا بیٹی دا چہرہ نہ دکھایا ہوئے تے تجھے نو بیٹے نو ویندے نالے ویندے تے نالے کھنڈل جاندیاں نے اپنی محرومی دی وجہ نہ روندے اللہ میں نو بھی میرے گھر بھی یہ بات لگ جاندہ میری بہن میری بیٹی بھی
اگر اولاد دی محروم اولاد والی نعمت تو محروم ہے تے دوسرے دی کوٹی وچ بیٹھا بچہ دے کے میری پیر دیا کھاپڑ جاندیاں نے بچیاں دیا کھولی چواں سنی کر جاندے نے اللہ نعمت میں محروم رہ گیا تے ماں جی آسیہ نے جدو ہسدا کھیلدا بچہ ویکھیا تے پتہ ہے دیا کی نے وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون بچے بولے اندہ گیا تے ماں جی آسیہ دیا نے قرۃ عین لی قرۃ عین لی اپنے خاون پہ ہلوا دیا نے ایت ساڑی اکھوں دی ٹھنڈک قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه انہوں قتل نہ کریا جے ایت ساڑی اکھوں دی ٹھنڈک انہوں قتل نہ کریا جے عسى فاما او نتخذہ ولدا اے سانو فائدہ پہنچائے گا انہوں قتل نہ کریا جے اے سانو فائدہ پہنچائے گا او نتخذہ ولدا نہیں تے اسی انہوں اپنا بیٹا ہی بنا لوگے اللہ اللہ خاشدہ اولاد دی محرومی ہے اولاد ہے نہیں تے اس بچے نو میں کہ دل وچ خواہش آئی ہے انہوں قتل بھی نہیں کرنا اے ساڈی آنکھوں دی ٹھنڈک ہے تے انہوں اسی اپنا بیٹا بنا لاگے اے تے موتی آسیہ ہے آمد انہوں قرآن دا ایک اور مقام سناوا اے جناب حضرت یوسف علیہ السلام جب براہمان نے کھوبت سٹیا باپ دی گودی تو دور کر لیا اور میاں اپنے گھروں کٹیا تے کھوبت سٹ دیتا ہے کٹن والے کھوبی چوکٹ ہے میرے یوسف علیہ السلام نو تے مصر تے بازار میں جا کے جناب یوسف نو بیچیا جا رہے ہیں فروخت کیتا جا رہے ہیں ایک خریدن والے مصر تے بازار تے مندی وچوں میرے یوسف علیہ السلام نو خرید لیا تے رب دا قرآن بھی آندا ہے اللہ فرماندے نے وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا انہیں بھی کل ہوئی گئی ہے انہیں یوسف علیہ السلام ان مصر دے بازار جو خریدن والا خرید گھر لے جاندا ہے تے اپنی گھر والی نو کہندا ہے اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا انہوں عزت نال رکھنا اے بچے نو احترام نال رکھنا عزت نال رکھنا اے سانو پیدا پہنچائے گا اور نتخذہ ولدا اسی انہوں اپنا بیٹا بنا رہے ہیں یہ سانو پیدا بھی دے گا اولاد کی خواہش اللہ نے ہر بندے تے دل اندر رکھی ہے بھائیوں پاوے امیر ہوئے پاوے غریب ہوئے پاوے اچھے خاندان دا ہوئے پاوے ادنا خاندان دا ہوئے اولاد اللہ پاک نے نعمت ایک ایسی بنائی ہے ہر دل اندر میرے رب نے اولاد دیاں خواہشاں رکھ دیا نے اولاد دیاں تمنا رکھ دیا نے اللہ اللہ ان اولاد دی طلب اولاد دی خواہش دل اندر رکھی ہے اے اولاد دی خواہش پوری بندہ آپ کر سکتا کوئی مرد عورت خواہش آپ پوری کر سکتے پر ایمان بن جائے اور عقیدہ بنا لے جوڑا بنن تو بعد بھی اولاد عطا کرنی ہے تے میرے عرش والے رب نے
عطا کرنی ہے، جوڑا بن گیا، خواہش آ گئی ہے مینوں اولاد مل جائے، دعاواں بھی کرن ہے، خواہش بھی آ گئی ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے سال 2 سال گزر گئے اللہ پاک نے اولاد دا چہرہ ویکھنا نصیب نہیں کیتا، پھر کوئی در بدر اولاد حاصل کرنے واسطے کئی دفعہ بندہ اللہ نال شرک بھی کر بیٹھتا ہے، ہائے اللہ میری توبہ، اور اوترا دنیا تو چلا جائے اے تے منظور ہے، اولاد نہ ملے اے میرے رب دی مرضی ہے، اولاد تو محرومی کے اندر اللہ کو چلا جائے اے تے منظور ہے، پر زندگی کے اندر مت دیکھنا کدھر اولاد دے حاصل کرن واسطے رب نال شرک نہ کر لینا، اولاد دا حاصل اور شرک کر بھی لے گا اولاد تے تینوں پھر بھی کسے دنیا دے ویندے نہیں ہو، آتے نے جی فلاں قبر تے چلا جا اٹھے جا کے سجدہ کرتے اولاد مل جائے گی، فلاں قبر تے چلا جا فلاں مزار تے چلا جا او مزار تے جا کے نظر و نیاز مل رہے گا، اللہ تینوں پیر اولاد دے دے گا، یا کسے تے کول جا کے تویز کروان ہے اور مینوں تویز دے دے، اور دنیا تک گماشتا پیر، دنیا تک پت پت پیر، وہ بھی یہ کہہ دینا ہے لیا کوئی ککر لے، اور پہلے زمانے دیا گلا کہ دے دے ککر تے لے لے پتر، ان تے پیرہ دے بھی میاں انداز بدل گئے، اور اینا دیا بھی ہوئے کی پتر لے کے پڑھا، پتر کون دینا ہے اپنے عقیدے دی بھی صلاح کر، عقیدے دا بھی پیرا کر کو جانا ہے، پتر لے کے پیر پتر دے سکتا نہیں دے سکتا، اور تو پتر دینے میرا نہ پکڑا دے کے بھی پکڑا لے کے بھی پیر پتر نہیں دے سکتا، پیر دینا دکانہ لگا دے پیر پتر نہیں دے سکتا، کسے پیر دینا مارکیٹا لگا دے پیر مارکیٹ لے کے پتر نہیں دے سکتا، اپنا عقیدہ خراب کرنی اپنی آخرت تباہ کرنی بے شک کر جا، کسے پیر دیکھتے اور اندر اولاد دینا نہیں، کسے ولی دیکھتے اور اندر اولاد دینا نہیں، کسے نبی دیکھتے اور اندر اولاد دینا نہیں، کسے بڑے دیکھتے اور اندر اولاد دینا نہیں، اولاد دینا ہے کلا عرش والا رب دینا ہے، اولاد دین والا عرش والا رب ہے، تیرا عقیدہ بن جائے اولادہ دیتا ہے تے رب دینا ہے، او مالک ہے میں نہیں آنگا رب دا قرآن قرآنیہ دینا ہے، اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، للہ ملک السماوات والارض، کون مالک آسمانہ دے زمینہ دا مالک کون ہے؟ آسمانہ زمینہ دا مالک اللہ ہے، یخلق ما یشاء، ان دے ہاتھ میں جی بادشاہی ہے، ان دے ہاتھ دے اندر سارا نظام، او جنوں چاہے بیٹیاں دے دے وے، جنوں چاہے بیٹے دے دے وے، جنوں چاہے بیٹے بیٹیاں کٹھیاں دے دے وے، او میرے رب دیاں مرضیاں، رب نہ دے وے تے نبی مانگ دے رہتے نہ دے وے، رب دے وے تے غریبہ کو دے چھڑے، اللہ میں تیریاں قدرتہ تو صدقے جاواں، ویندے نہیں دے کدرے اللہ
اللہ بادشاہی پائی جاندا ہے، کدھرے اللہ پتر ہی پتر دے جاندا ہے، دھیاں نو ترستے نے اللہ دھی بھی دے دے، کدھرے رب دھیاں دے جاندا ہے، پتراں نو ترستے نے اللہ پتر دے دے، تے کوئی مانگ دے بھی پہلے تے اللہ نہیں دے رہا، کدھرے آدھے نے اللہ ان پاس کر دے، اولاد بڑی ہو گئی ہے، اللہ تیری مرضی ہے کہ آدھے نے اللہ پاس کر دے، مانگ دے بھی نہیں تے عطا کری جانا ہے، اللہ مانگ دے بھی نہیں تے دے جانا ہے، وہ آدھے نے اللہ پاس کر دے تے کئی ترلے پہلے دینے، اونا دیاں راتاں بھی ہوتی ہے گزر رہی ہے، اونا دے دن بھی ہوتی ہے گزر رہے، اللہ اولاد والی نعمت نصیب کر دے، پتہ لگیا اولاد ربی دیندہ اولاد ربی دیندہ، رب تو سوا کوئی اولاد دے سکتا، خواہش ہے وے چھوڑا بھی بن گیا ہے، ان کی کرنا رب کو لو ارتجا کریا کر، رب کو لو منگو لاد، رب دی مرضی بغیر منگن دے اللہ تینوں عطا کر دے وے، نہیں عطا کیتا رب کو لو منگیا کر، اللہ دے دروار کے سوال کیتا کر، کی کیا کر، ربنا حب لنا من ازواجنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میرے ربا مینوں نیک بیوی دے دے، اللہ نیک اولاد دے جنہاں نال میریاں اکھاں تھر جان، بیوی بھی نیک منگ، اولاد بھی نیک منگ، اولاد تو محروم ہے، اولاد نہیں ملی، آہن رب کو منگنی ہے، کیوں رب نے خواہش جو لگا دیتی ہے، دل اندر رب نے اولاد دی مرد دے دل وچ بھی خواہش ہے، اور عورت دے دل وچ بھی خواہش اولاد دی ہے، تو ہن اولاد منگنی کتے کولو، اولاد لینی کتے کولو، اولاد واسطے اور دعا رب کول کریا کر، کتے کول کریا کر، اللہ نے پکاریا کر، رب آدم دے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور میرے بندوں مینوں پکارو، میرے کو منگو، میرے کو دعا کرو، میں تواڈیاں دعاواں سنا، میں تواڈیاں پکارا سنا، تواڈی دعا نوں میں پہنچا، آ پتہ لگیا اور جو کچھ بھی منگنا رب کولو منگنا، رب کولو منگنا، اولاد نہیں ہوئی کسے دربار تے نہ جانا، اولاد نہیں ہوئے اور کسے طویل فروش کو نہ جا، اوے کم اولاد دینی ہے رب نے دینی ہے، اے اپنا عقیدہ خراب نہ کر، اے پیر کچھ دے سکتے ڈرامے بنائے نے، جناب 10,000 دے دے تیرے جن کر دینا، 10,000 بھی دے دے تیرا بلا کم کر رہا، اور تو یہ ہی کرنی والا ہے، اگر تیرے پھوک اندر، تیرے تلیز اندر، تیرے دل اندر انہوں اثرے اور باپیہ ظالمہ لوگا دا عقیدہ تباہ کرنے والے، لوگا دا عقیدہ برباد کرنے والا، اگر تم اپنے تلیز دے اثر نہ کسے نو اولاد دے سکنے، کیوں مانگت بنیا ہے 10,000 20,000 کا اس تلیز دے نال تو دولت اپنے واسطے کیوں نہیں حاصل کر سکیا، دنیا دی جائیداد اس دم تے درود نال اپنے واسطے کیوں نہیں جمع کر سکتا، جیڑے پیسے تے دولت تلیزہ تے دم تے ذریعے تجھے انہوں دے رہے ہیں وہ اپنے واسطے حاصل کر رہے، پتہ لگے اور انہا دمہ طویزہ نال کچھ ملتا، سب جھوٹ ہے، سب ترنگا ہے، اپنی اصلاح کر تھا، دعا کر، رب نو پکار، رب کو انتجا کر، اللہ تیریاں چوریاں کر جے، اب ایکھو نا نبی ابراہیم علیہ السلام اور نبی ہے، اللہ
اللہ دے پیارے نے، لیکن خاص اللہ نے نبیوں دے دل وچ بھی اولاد دی لگا دیتی ہے. اولاد دی خاص اللہ نے نبیوں دے دل وچ بھی پیدا فرمائی. ہائے میرے اللہ، نبی ابراہیم علیہ السلام جدو قوم نے ستایا، باپ نے گھروں کڈیا رستے دے اندر، ماں دی سارا نے اج نبی نو کئی خیال آندے ہون گے، کئی سوچا انسان جو ہے اور بندے دنیا دے معاشرے اندر اگر بندے نو کوئی ستاندا ہے، کوئی بندے نو دکھ پہنچاندا ہے تے دل وچ خیال تے آئی جاندے آ میرا بھائی ہے، یہ تے کل قبر اولاد ہے، میرے بھتیجے میرے بھانجے اے تے قبر میں میرے کل اولاد کوئی نہیں. آج اپنے بچیاں دی صورت تے مینوں دھمکیاں دے رہا ہے، اپنے بچیاں دیاں جوانیاں دی وجہ نال مینوں دروازے تے آواز کردا ہے. بندے دے دل وچ خیال تے آ ہی جاندا ہے میرے دروازے تے میرے بھتیجیاں نو لے آ کے، میرے دروازے تے اپنیاں نو لے آ کے اج مینوں دھمکیاں دیندا ہے. اینوں پتہ ہے ایندا بچہ جو کوئی نہیں، قدرتی ایک تکان ہے، دل وچ خیال آئی جاندا ہے اللہ جے میرے بھی قبر پتر ہوندے تے کچھ سوچ گئی میرے دروازے والا. جدو باپ نے ابراہیم نو کڈیا، ماں جی سارا نے تے پیارے ابراہیم نے اولاد کوئی نہیں تے رب نو کی آندے نے، رب حبلی من الصالحین، اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر دے. دو گلاں سمجھن والیاں میری ابیرا میری پیرے، جدو رب کولو اولاد منگنی ہے پہلی گل اولاد نیک منگنی ہے، اولاد نیک منگنی ہے. نیک اولاد دی اکھاں نو ٹھار دی ہے، نیک اولاد دی اکھاں دا سکون ہے. اولاد نیک مل جائے تے دل دا چین ہے. اللہ دا نبی رب کو التجا کر رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین، اللہ مینوں نیک بیٹا دے دے، نیک اولاد دے دے. اور دوجی گل کہ بندہ رب کولوں پتر دا بھی سوال کر سکدا ہے. اور بیٹیاں نال بہارا بھری ہوے، بیٹے ماپیاں دی کندھ دے محافظ، بیٹے باپ دی چمڑی پکڑ والے، بیٹے بوڑھے ویلے اپنے ابو دا سہارا بن والے، بیٹے بڑھیپے دی لاٹھی بن جاندے نے، بیٹے کھدے ہتھ چھک لیندے نے بوڑھے ویلے. اولاداں نیک ہو تے اولاداں نیک پتراں نو تدی ماپیاں نو تدیاں ہواواں نہیں لگن دیندے. میرا پتر نہیں بندہ منگ سکدا ہے، اے نبی ابراہیم پتر ہی منگدے پے، پتر بھی اولاد وچوں بڑی نعمت جے اللہ عطا کر دے. اور قبولیت دی کری ہے اللہ بے اولادیاں نو نرندہ اولاد نصیب فرما دے. اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے میرے اللہ انہاں نو بیٹیاں دی بہار بھی نصیب فرما دے. اللہ جنہاں دے گھر کچھ بھی نہیں اللہ انہاں نو اولاد والیاں نعمتاں نصیب فرما دے. تے جناب ابراہیم علیہ السلام رب کو منگدے نے، رب حبلی من الصالحین، خواہش اولاد دی ہے. یہ خواہش پوری کندے کو کروا رہے ہیں اپنے رب کو. اور کچھ والے دیا پاسیاں تیرے دل وچ بھی خواہش اولاد دی ہے تے رب کے التجا کر، چھوڑیاں رب کے پھیلا، رب نو آواز مار. او بے اولادیا رب نو پکار، اللہ تیریاں چوریاں پڑھ دے گا. اے
ابراہیم رب دا نبی ہے اولاد دی خواہش رب کو منگی آئے اور نبی ویکھ رہا اے نبی جناب زکریا علیہ السلام سبحان اللہ اللہ میں تیرے قرآن دیا ایتا آیتا تو صدقے تے قربان جاوا ایتا میٹھا قرآن ایتی تاثیر والا قرآن میرے محمد اتے تو نازل فرما دیتا جناب حضرت زکریا علیہ السلام بڑھے ہو گئے نے پر دل دی خواہش اولاد دی خواہش جے دل وچ لگی ہے بڑے پیدے باوجود اولاد دی خواہش جے نہیں گئی اجے بھی دل وچ لگی ہے انتاز پتہ کی بنیا جناب مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اینا دے خانوں نے ایک قبر دے اندر بندنے کہ جناب مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن زکریا علیہ السلام آئے کہ مریم دے سامنے بند کمرے اندر بہترین پھل تے میوے پالے جناب مریم صدیقہ دے کوئے بند کمرے دے اندر پھل تے میوے جدو دیکھے نے اور گجرہ والی عقیدے دی اصلاح کر اے پھل تے میوے اللہ جدو بند کمرے اندر بھی مالک جدو چاہے اے پھلی دی کرامت اگر کسی نبی کو اللہ عطا کر دے تے نبی کا معجزہ ہوئے گا اللہ کسی اپنے عام بندے کو عطا کر دے خلق عادت کوئی چیز عطا کر دے اے ولی دی کرامت ہوئے گی اور مردہ وچ بھی ولی نے جیڑا اللہ والا جیڑا ایمان والا جیڑا تقوی تے پرہیزگاری والا مرد تے وہ بھی اللہ دا ولی ہے اگر عورت تے وہ بھی اللہ دی ولی ہے اور اپنے ولیانو کرامت عطا کر دے اپنیاں ولیانو عورتانو بھی کرامت نواز دے اے مریم صدیقہ دی کرامت کہ بند کمرے دے اندر میرا رب بے موسم پھل میوے عطا کر رہا ہے اور جنہیں خبیب نو مکے دی قید اندر اللہ بے موسم پھل تے میوے عطا کیتے میرے مالک دی قدرت ہے آخرہ قرآن سن رہا ہے اللہ فرماندے نے کل مواد دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند عقیدہ بنا اور بیبیاں تم یہ عقیدہ بنا بیبی تم یہ عقیدہ بنا جناب زکریا علیہ السلام اندر نے قالت هو من عند اللہ اور جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا ہے اندر نے کل موت دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا بی بی مریم رزق کی تھوڑ پایا تے بی بی مریم نے نہیں آکھیا فلا نبی دی توفیل میں نو ملے ہے ابراہیم نبی دی توفیل میں نو رزق ملے ہے آدم دی توفیل رزق ملے ہے اے نہیں آکھیا نو دی توفیل میں نو رزق ملے ہے بی بی کی آندھی ہے کالا یا مریم انیا لگی آزا قالت من عند اللہ اے رزق میں نو اللہ دی طرفوں ملے دی طرفوں یہ ہن پتر مل جائے اب یہ پیلا نے دیتا ہے کڑی مل جائے دیا رب نے دیتی ہے اور بد نصیب ہے مریم کی آتی ہے قالت ہوا تیرے دلہ یہ رزق بند کمرے وچ مینوں میرے اللہ نے دیتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب وہ اللہ جنوں چاہتا ہے بغیر حساب سے رزق
عطا کر دیں. جدو یہ منظر ویکھیا نا کہ بغیر حساب دے اور بغیر موسم دے اللہ مریم نو بند کمرے وچ پھل تے میوے دے رہا ہے. ہن موسم نبی زکریا دا موقع ہے, بڈھے ہو گئے نے, یہ قدرت دا نظام ہے, اولاداں جوانی وچ ملدیاں نے, پر گل پھر ہوئی ہے جدو رب عطا کرے اوے درخت سکا بھی ہوئے تے جدو رب نو ہریا کرنا چاہے کوئی روک سکتا تے جے سکے ٹہرے سکیا اور کھجورا دے درخت نو سکی ہوئی کھجور نو اور رب ہریا کھجورا کر جاندی گود وچ ڈھیر کر دے. اے میرے قدرت دیاں مبارک دیاں مرضیاں نے. آ میرے بھائی اللہ تے قادر ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور بڑھا میرا بڑا پاؤ گیا ہے, منظر آوے گیا ہے کہ بے موسم مریم نو اللہ نے پھل میوے عطا کر دیتے ہیں. تے اللہ دے نبی جناب زکریا علیہ السلام اسے ویلے رب کو دعا کرن لگ پے. اور پھر میں کیوں نہ کما اونچی رب نو پکاریا کر, بے اولادے رب کو اولاد منگیا کر. تے جے کسے دی چولی وچ پتر ویکھ لیندے پھر بہت ہی دعاواں کریا کر. تیرے وچ حسد نہیں, بغض نہیں, کینہ نہیں, آپ رب کے دعاواں کر. اللہ ایدی چولی وچ پھول پائے تے مینوں بھی نصیب کر دے. اے جناب زکریا علیہ السلام نے جب مریم صدیقہ دے گھر کمرے اندر پہ موسم پھل میوے ویکھے تے ان زکریا نبی دعا پہ کر دینے. اللہ فرماندے نے کافوا یا وین سوا ذکر رحمت رب کعب دعو زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واستوشت على الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مرادي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سبيا. کفیتا لکیا نے تے اولاد کی خواہش تے دل وچ پہلے ہی ہے اور پتہ لگیا اولاد اتنی بڑی نعمت بنائی ہے. بندہ ٹوٹا بھی ہو جائے تے خواہش مکدی, خواہش نہیں مکدی. اور مختصر عرض کرا وقت مکن ہوا ہے. بھٹے ویلے ہی بڑا جناب زکریا علیہ السلام اللہ اے منظر بے کے بے موسم پھل میوے دے کے اللہ کو دعا کر لگ گئے تے دعا ہولی ہولی
چھپ چھپ کے کسے نو آواز بھی نہ جائے چھپ کے دعا کر لگ پے اللہ کولو اولاد منگ لگ پے بیٹا منگیا پتر منگیا پتر منگ لینا چاہیے کیوں پتر تیرا سہارا بنے گا نبی پتر کیوں منگتا ہے وراثت کے لیے آتے نے اللہ پتر دے میں نو خطر ہے میرے بعد کدھر میرے رشتہ دار میری وراثت نو ضائع نہ کر دے نبیاں دی وراثت دنیا دی دولت نہیں نبیاں دی وراثت علم دین ہے نبی زکریا دعا کی کرتے میں چھپ چھپ کے ہولی ہولی دعا کرتے میں دل میں تے بھی سوچتے ہوں گے کہ میں بڑھا ہو گیا بال میرے سفید ہو گیا جسم میرا کمزور ہو گیا ہڈیاں وچ مکھ نہیں رہ گئی کہ میں لوکاں دے سامنے اگر پتر منگاں گا تے لوکی آکھن دے گی لیکن ہن بڈھے ویلے پتر دی پئی ہے اور ایتھے موسم بھی ہوئے نا موسم ہوئے تے قدرتی عطا ہے کوئی بال بچے بچیاں جوان ہو جا تے اللہ پھر بھاگ لا دے اللہ پھر اولاد دے دے تے وہ بیبیاں مرد چھپ دے نے یا بچے کی آکھن گے اجے بھی ایسے ہی کھاتے لگے نے اور کئی بد نصیب تانے دیندے نے لا بی بندے نو پتہ نہیں ہن کام بھی کوئی نہیں اللہ اور جناب زکریا بھی ہولی ہولی خبی طور تے رب کولو منگیا اور کیتا بنا نبی زکریا اولاد پتر منگیا تے کندے کولو اللہ کو ہولی ہولی مانگتے ہیں دعاواں کیتیاں اللہ موسم کوئی نہیں تے رب نے دعاواں سن لیاں رب نے دعاواں اپنے پتے نبی زکریا دیا سن لیاں اور اولادہ نہ رکھن والے ہو اولاد تو محروم ہے آپ دعا کر ابراہیم نبی والی اولاد تو محروم رہنے والے اور دعا کر نبی زکریا والی انشاءاللہ رب بھاگ نہ دے گا اور منکر سے دیا رب کا دروازہ مضبوطی نہ پکڑ کے پکارن سے دیا منگنا تیرا کام ہے عطا کر دینا عرش والے رب دا کام ہے موسم کوئی نہیں اولاد منگی ہے پتر منگی ہے تے اللہ نے بشارت بھی نال آکھی بھی جاندے نے اللہ بڑھا میں کمر چک گئی ہے اللہ وال سفید ہو گیا دیا میں موسم اولاد دا کوئی نہیں پر پھر بھی منگیا ہے منگیا کندے کو لو اولاد دا موسم کوئی نہیں پر منگیا پھر بھی کندے کو لو خاص جو اللہ نے لگائی ہے رب کو منگے تے رب نے دعا سن لئی ہے رب سن کے نا تے اپنے زکریا نبی نو بشارت دے دیتی ہے اے میرے نبی زکریا تو پتر منگیا تو میرے کو دعا کی گئی ہے تے جاؤ میں تینوں بیٹا یحییٰ عطا کر دیتا ہے بیٹا یحییٰ اور پتر بھی دے دیتا تے نام بھی رب نے آپ ہی رکھ دیتا ہے پتر ہو جا دیتا ہے ہو جا پہلے ہے ہی کوئی نہیں نام بھی رب نے آپ رکھ دیتا ہے جدو پتر دی بشارت مل گئی نا تینوں بیٹا یحییٰ دے دیتا ہے بشارت مل گئی رب نے نام بھی رکھ دیتا ہے ہونا تینے اللہ پتر ہوئے گا کیویں اولاد بڑا کیویں میں بڑھا میری بیوی باہر بیوی اولاد دیاں باہر تو نکل گئی ہے اللہ پتر پہلے نہیں ہے سوچیا پہلے مانگ رہے ہیں پہلے یقین نہ کرنا رب نہیں ہے ہونے میں خیال آیا ہے کہ اللہ پتر ہوئے گا میں بھی بڑھا اولاد والی باہر چلی گئی بیوی باز ہو گئی ہے واہ میرے ربا اللہ فرماتے ہیں جدو تو کچھ نہیں سے میں تینوں بنا دیتا ہے تینوں پتر عطا کرنا تے میرے تے بڑا آسان ہے تے نال اللہ نو ہم دے اللہ تیرے مینوں میں پتہ لگے گا فرمایا میرے پیارے زکریا اے تینوں اولاد تھی اور خوشخبری دا پتہ ہے تو چل جائے گا کہ تو تین راتاں تک کسے نہ کلام نہیں کرے گا سوال ہونے باوجود تینوں پتہ چل جائے گا کہ کیڑی رب نے مینوں بیٹے دی بشارت دی اج پوری ہو گئی ہے حضرات پتہ لگیا اور بے موسم پھل دیوے تے کون تے جے بے موسمی اولاد دیوے تے بھی کون اے زکریا نبی نو اللہ نے بڈھے ویلے اولاد دے دیتی بے
بیٹا زکریا نو یحییٰ عطا کر دیتا ہے تو حضرات پتہ لگیا اور جوڑا بنے گا پھر اپنی خواہش پوری اولاد دی تد کروائے گا پہلے جوڑا بن گیا وہ خواہش ہے یہ دعا کرتا ہے اللہ قبول کر کے اولاد والی بہار اللہ نصیب کر دیتا ہے اور یہ بھی پتہ لگیا اولاد کیوں مانگتا ہے اولاد کی خواہش کیوں رکھتا ہے اللہ میرے استاد محترم قاری محمد طیب صاحب حافظہ اللہ انہاں اولاد اور والدین تے کتاب لکھی ہے حافظ عبدالسلام حافظہ اللہ میرے نا استادہ تے رحمت فرما دے اللہ انہاں دیاؤں دی حفاظت فرما دے اللہ حاصلہ دی حسن تو محفوظ فرما دے انہاں ایک واقعہ لکھے ہے کہ بندہ اولاد دی خواہش کیوں رکھتا ہے فرماتے نے ایک بندہ بیت اللہ دا طواف کر دے بیت اللہ دے دوالے ایک نوجوان گیا ہے یہ نوجوان جنہیں اپنا ارادہ کیتا ہے کہ میں شادی نہیں کرنی میں جی زندگی گزارنی ہے شادی کر کے انہاں سیاپے انہوں پہنے بیویاں بچیاں دے سیاپے انہیں آگیا میں ان جی دنیا گزار چھڑا گا آج ہوئی شرط نہ زندگی گزار دوا میں شادی نہیں کرنی دل میں ارادہ کر لے دل میں تحیہ کر لے آخر ایک موقع آیا اے نوجوان جیرا انہوں اللہ نے اپنے گھر بلا لے اللہ دے گھر بیت اللہ وچ پہنچ جاندا ہے اے نوجوان جنہیں ارادہ کیتا ہے کہ میں نکاح ہی نہیں کرنا میں شادی نہیں کرنی بیت اللہ پہنچ جاندا ہے اللہ دے گھر دے دوالے انج پھیریاں پاندا جا رہے ہیں رب دے گھر دے دوالے پھیریاں پاندا اس نوجوان نے کی منظر ویکھے ایک نوجوان ہوئے وہ بیت اللہ دے قرآن اچھی اچھی آواز دے نال اور درد نال ایک دعا کرتا ہے انت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر دے میاں نوجوان حرم پاک اندر بیت اللہ دے کوئے جنوں اج میں بھی ترس رہا جندیاں زیارتاں نو تو بھی ترسنا ہے جندیاں زیارتاں نو تو ترسنا ہے کیڑا بیت اللہ جندیاں زیارتاں نو میں ترسنا اللہ بیت اللہ دے دروازے کھول دے اللہ جڑیاں رکاوٹاں بیت اللہ تک پہنچن دیاں پہ گئیاں اللہ فتنے ساڈے تو دور کر دے اللہ انہاں اپنے فقیر بندیاں نو اپنے گھر وچ جا کے رحمتاں لٹن دی توفیق عطا کر دے اللہ بہاراں سانو اثر کرن دی توفیق دے دے او گھر ہی ایسا ہے جتھے دل رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے اے نوجوان بیت اللہ دے کول اچھی اچھی آواز نال درد دل نال نالے روندا جاندا تے نالے مالک کو التجا پہ کردا اللہ میرے ماں باپ تے رحم کر دے اللہ میرے ماں باپ تے رحم کر دے انداز ایسا بنایا کہ کول گزرن والا ہر بندے دی توجہ دیوان ہو رہی ہے وہ ایسے درد دل نال اپنے ماں باپ واسطے دعا پہ کردا ہے اے نوجوان جن نے ارادہ کیتا سی کہ میں کدی شادی نہیں کراں اولاد دیاں لوڑاں کی نے بیوی دی لوڑ کی ہے جدو اس نوجوان دی زبانوں بیت اللہ دے کولوں دعا سنیا باپ تے ماں دے حق وچ التجا کر دیا ویکھیا رب کی رو رو کے
کے پکار دیا ویکیا رب اگے گر کرا کے تے ماں باپ واسطے رحمت بخش دی خیر دیاں دعاواں کر دیا اس نوجوان نے ویکیا تے اتھے ہی دل وچ ارادہ کر لیندا کہ اللہ میں جدوں تیرے گھر تو واپس جاواں گا اپنے علاقے دے اندر تے میں ضرور شادی کر لواں گا میں ضرور نکاح کر لواں گا کیوں آکھیا اس واسطے کہ اس جوان نو درد دل نال اپنے ماپیا واسطے دعا کر دیا ویکھ لیا اس جوان دی زبانوں ماپیا واسطے دعا سن رہی ہے اور اس جوان دے دل اندر ایک بات بیٹھ گئی اگر کسے دے دل وچوں دعا ماپیا دے ماں باپ واسطے نکلتی ہے کہ اولاد دا دل ہے اولاد کی زبان ہے ماں باپ دنیا تے ہو نیک اولاد پھر بھی دعا کر دیا نے ماں باپ قبر میں چلے جائے نیک اولاد پھر بھی دلوں اپنے ماپے واسطے دعا کر دے دیا نے نوجوان دا ارادہ بدل گیا دائیا کر لیا کہ نظام ضرور کرانگا رب اولاد دے گی جویں بچہ اپنے ماں باپ واسطے تڑپ رہا ہے ایویں کن اولاد میرے واسطے بھی تڑپ جائے گی حضرات اولاد دا دے فائدے اولاد بڑی وڈی نعمت ہے ایویں بندہ نہیں رب دے ہاں گر کراندا اولاد جیسی بہار اولاد جیسی نعمت اللہ نے دنیا اندر اور کوئی نہیں بنائی اللہ کو دعا ہے اللہ جو اولاد تو محروم نے اولاد اللہ نرینہ اولاد نصیب فرما دے اور اولاد بڑھے میرے سہارا پتر منگے بیٹی بھی ماں پر پتر کی بھی دعا کر انہیں بڑھے ویلے کام آنے پر تیرے میرے ملک دے اندر آج حالات آنے کون کرنے تیرے ملک دے اندر گماشتے کمتے حکمران قدرتے کمتے قلعے تیرے دے مسلط ہو کر اس واسطے کہ ساتھی رب تو دوری ہون دی وجہ نال کمتے دے قدرتے کمتے قلعے حکمران بنا کے اللہ نے مسلط کر دیتے اور
پتا نہیں رکھتا جب رب دی پکڑ آ جائے پھر رب زمین تو اٹھا کے اور وزیر اعظم تو کس تکبر تے رن وچ مست ہے رب دی پکڑ بڑی ہے رب دی پکڑ آ جائے تے ظالم قانون نو زمین تے تنسا دیتا ہے زمین ڈٹ جاتی ہے زمین میں تنسا دیتا ہے رب دی پکڑ آ جائے تے رب فرعون نو پانی وچ غرق کر کے مروا دیتا ہے اس واسطے رب دی پکڑ تو چڑھ جا پاکستانی قوم تے ظلم و زیادتی تو باز آ جا وگرنہ تو انجام بہت برا ہو جائے گا اللہ کو دعا ہے اللہ جتنے حال میں تیر اس دنیا کو چلے گئے اللہ انہاں کی بخشش فرما لے اور میرے فاضل بھائی حضرت مولانا کا حافظ ادریس قہروی صاحب اللہ انہاں کی حفاظت فرما اللہ انہاں کی قبر و جنت کا باغ بنا دے اللہ جنہ ظالمہ یہ ظلم کیتا ہے انہاں نو دنیا سے بھی عبرتناک سزا دے دے اللہ قبر میں بھی سزا دے دے اللہ جو مسلمانہ دیا مجدہ دے نال اے حال کر رہے ہیں اللہ وقت جدو مرن اے نا دیا لاشا تے کتے مسلط کر دے آمین کر ظالم واسطے بد دعا کرنا جائز ہے اللہ جو مسلمانہ دیا لاشا نال کھیر رہے ہیں بے ادبی کر رہے ہیں اللہ وقت جدو مر جا جو بھی ظلم کے اندر مرکز ہے اللہ اے جدو مرن اے نا دیا لاشا تے کتے مسلط کر دے مرن تے ذلیل ہو کے مر کل اٹھن تے ذلیل ہو کے اٹھر اللہ کو دعا ہے اللہ سنو اپنے حفظ و امان اندر رکھ لے اللہ جتنے بیمار نے شفا دے دے جتنے فوت ہو گئے نے اللہ مغفرت فرما دے آخر دعوانا